دیکھ لیں ایک طرف برائی ایک طرف نیکی ہے، کیونکہ نیکی کا راستہ بڑا مشکل راستہ ہے، برائی آپ کو ایک دم سے اپنے ساتھ بھا کے لے جاتی ہے. ٹیکنالوجی کو پتہ ہے، ہمیں خود نہیں پتہ ہے، تو اس وجہ سے ہمیں مس یوز کیا جا رہا ہے ٹیکنالوجی کے تھرو. دیکھیں اس دور سن رہا تھا اوباما کو، اس نے کہا اسٹل میری بچیاں اس وقت اس کی بڑی ہیں، کہتے ہیں ان کا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں ہے. ہمیں پرابلمز کہاں پر ہو رہی ہیں؟ ہمارے معاشرے میں ہمارے یوتھ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جا رہا ہے. جس طریقے سے مینیج کیا گیا انہی کے سبب امریکہ کے اندر انقلاب آیا. سیم فرانس کے اندر دیکھیں، فرانس کے اندر یہ خونی انقلاب آیا، اس کی بنیادی ریزن اسی یوتھ کا احساس محرومی تھا. ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے؟ جو ہمیں غصہ آتا ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہمارے جو ایموشنز ہیں، ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھنا ہے ہمارے ایموشن ہم کس طرح. ٹیکنالوجی جتنی بھی ہے، جیسے ہم نے اے آئی جنریٹو اے آئی کی بات کی، یہ کیا ہے؟ یہ الگورتھم پہ چل رہی ہیں ساری چیزیں. یہ ایک انسانی کہ ڈپریشن، انزائٹی، جاب لیس ہونا، احساس محرومی، مجھے یہ بتائیں کہ یوتھ کدھر جائے گی؟ صرف ان کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے، سوسائٹی ڈسکریج کر رہی ہے. سوسائٹی ان سے کیا مانگ رہی ہے؟ جیسے ہم گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں، ضرور ہمارے مسائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جیسے آپ نے ہائی لائٹ کی ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہیں. گورنمنٹ ان کے ادارے اس کو ڈائریکشن دیتے ہیں کہ بھائی تم یہ ٹریننگ کر لو، تم یہ ڈگری کر لو. ان کو آپ کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی ڈائریکشن نہیں دیں گے تو انہیں اسی کاموں پہ جانا ہے. بالکل. اور ہم صرف اور صرف ہر چیز جو ہے نا گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں، دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. یہ ہمیں ایک ایکسکیوز ملا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں آج اس ماڈرن ورلڈ میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کسی کے پاس. فری لانسنگ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، گلوبل ولیج، گلوبل ورلڈ، گلوبلائزیشن کا جو ایک نام آ چکا ہے. صرف سوشل میڈیا کی ہماری گیم ہوتی ہے کیا ٹرینڈ چل رہا ہے اسی کے پیچھے. پیرنٹنگ کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنے فیملی میں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کیسے ریز کر رہے ہیں. آپ بچوں پہ توجہ دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں، ایک انسانی دماغ کے اوپر ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنا انالیسس کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ ان کے سکلز کو کیسے پروموٹ کرتے ہیں. دیکھیں ملیشیا نے کریں کہ ہمارے ساتھ مل کے ایز اے ٹیم ہم کچھ ڈائریکشن کی طرف جائیں. دنیا ایک مسافر خانہ ہے، اس طریقے سے ہم نے گزارنی ہے، لیکن ہم نے سپورٹ کرنا ہے اپنی سوسائٹی کو. تو یہ اتنا بڑا چیلنج ہے ہماری یوتھ کے لیے. ایک تو ڈائریکشن بالکل نہیں ہے. کسی ایک بندے نے بھی دیکھ کے اگر اس نے بھی اس سے کچھ فائدہ حاصل کر لیا ہمارے لیے وہ بھی بہت ہے. آج ہم جو پوڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں وہ یوتھ سے متعلق ہے کہ آج کے دور میں جو چیلنجز ہیں اور اسپیشلی یوتھ کو جو فیس کر رہی ہے چیلنجز اور اس کے سولوشنز، ہم اس پہ گفتگو کریں گے. سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے چیلنجز پہ. ایز پر یو این جو یوتھ کی عمر ہے وہ 15 سے 24 سال ہے، جبکہ پاکستان میں 15 سے 30 سال کے بیچ میں جو ایج ہے اس کو یوتھ قرار دیا گیا ہے. یوتھ بلج، یہ ٹرم سب سے پہلے ایک جرمن ڈیموگرافر گنر آئنس نے ارلی 90s میں پیش کی تھی. بلج سے مراد یہ ہے کہ ابھار، کہ جو یوتھ کا ابھار ہے اس کے متعلق انہوں نے گفتگو کی اور سیر اثر گفتگو کی اس پہ. اس وقت اس کی کئی ملٹیپل ریزن ہو سکتی ہیں. ایز پر یو این ڈی پی کہ 1/3 پاپولیشن آف دا ورلڈ وہ تقریباً 10 سے 24 ایئرس کے درمیان ہے، جو تقریباً ٹوٹل 2 ارب کے قریب بنتی ہے. اور یہ بہت بڑا یعنی آپ سمجھے کہ تعداد ہے. اور تاریخ میں پہلی بار یعنی دنیا میں یہ یوتھ بلج بنا ہے. بلج کو ہم عمومی طور پہ ایک گروپ کہہ سکتے ہیں ان جنرل ویز. آپ تو پاکستان میں بدقسمتی سے کمانے والے کم اور کھانے والے زیادہ ہیں. اس کے کئی ملٹیپل ریزنز ہیں. ملٹیپل ریزن اس وجہ سے ہیں کہ سکلز کا کم ہونا، جاب اپورچونیٹیز کا بہت کم ہونا، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک شخص کماتا ہے، باقی بیٹھ کے کھاتے ہیں، اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے. تو اسی پہ ہم آگے گفتگو کر رہے ہیں کہ خاص کر اس وقت جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان کی جو آبادی تھی وہ ٹوٹل 33 ملین تھی، تقریباً 3 کروڑ اور 30 لاکھ کے آس پاس، جو اس وقت بڑھ کر 2024 میں یعنی 24 کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے. اور اس میں آپ یوں سمجھیے کہ جو یوتھ ہے اس کا ایک بہت بڑا یعنی بلج ہے جو پاکستان کے اندر ہے. اب یوتھ بلج ضروری نہیں ہے کہ وہ ملک کے اوپر بوجھ ہی ہو. یہ بوجھ تب بنتا ہے جب ہم ان کو پراپر ڈائریکشنز نہیں دیتے، پراپر ان کے سکلز
وہ پروموٹ نہیں کرتے. اس میں گورنمنٹ کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے سکلز کو کیسے پروموٹ کرتے ہیں. دیکھیں ملیشیا نے ایک سسٹم کریٹ کیا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جو ینگ جنریشن ہے ان کی سوچ کس طرف ہے, ان کی فکر کس طرف ہے. فرض کریں ایک بندہ انجینئر بننا چاہتا ہے, اس کا ویژن, اس کی سمت تھی, اس کی سوچ یہ ہے کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں. تو جو گورنمنٹ ہے ان کے ادارے اس کو ڈائریکشن دیتے ہیں کہ بھائی تم یہ ٹریننگ کر لو, تم یہ ڈگری کر لو, تم یہ ووکیشنل ٹریننگ کر لو. تو اس کے مطابق اس کو وہ تیار کرتے ہیں, اور جب وہ تیار ہو کر باہر نکلتا ہے تو ایک معاشرے کے لیے, ایک سوسائٹی کے لیے وہ ایک اسکلفل اور ذمہ دار شہری کے طور پہ سامنے آتا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایک رٹا سسٹم کے تحت چل رہے ہیں. اب رٹا سسٹم آپ کے حافظے کا ایک کمزور ترین حصہ ہوتا ہے. ہم ایسے لوگ تیار کرتے ہیں کہ جو کولو کے بیل ہوتے ہیں, ایون کہ اپنے لیے بھی نہیں ہوتے. یعنی ایک شخص اگر اسکلفل ہوتا ہے خود اپنے لیے وہ ایک ذمہ دار یعنی کماتا ہے, دنیاوی لحاظ سے اگر ہم بات کریں, جب وہ بچہ کماتا ہے تو وہ معاشرے کا ذمہ دار شہری بھی بن سکتا ہے. ایک شخص جو خود اپنے لیے نہیں کما سکتا, اپنی فیملی کے لیے نہیں کما سکتا, تو ایک ذمہ دار شہری کے طور پہ کیسے آگے سامنے آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ٹاپک آج سلیکٹ کیا ہم نے یوتھ چیلنجز کا, اور ہم اس کو دیکھیں گے کہ ماڈرن ایج میں یوتھ کے کیا چیلنجز ہیں. اور کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہم اس سے گزر رہے ہیں, ہم ایک ہی کشتی کے سواری ہیں سب, اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے, یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آج یوتھ جو آپ نے ورڈ یوز کیا یونائٹڈ نیشن کا یوتھ یہ بولوں گا کہ یہ ابھی یوتھ بلک بنتا جا رہا ہے, کہ ایک ہجوم ہم بنتے جا رہے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی جو مین وجہ, کافی وجوہات ہیں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا انفیریورٹی کا اور کمپلیکس کا شکار ہو چکے ہیں. ہم صرف دیکھ رہے ہیں ماڈرن چیزوں کو, ماڈرن ورلڈ ہماری جو ہے نا بن چکی ہے, رول ماڈل بن چکی ہے, اور ہمارے رول ماڈلز چینج ہو گئے. ابھی ہم دیکھتے ہیں انٹرنیٹ آ گیا, جیسے انٹرنیٹ آنے کے بعد ابھی ڈیوائسز کی اکثر ہم بات کرتے رہتے ہیں, جو ڈیلی ایوریج ٹائم 9 اور پلس ہو چکا ہے. تو یہ اتنا بڑا چیلنج ہے ہماری یوتھ کے لیے. ایک تو ڈائریکشن بالکل نہیں ہے, جو آپ نے انٹرو میں بات کی ڈائریکشن کی, ہماری یہی کوشش ہے اس پوڈ کاسٹ کے تھرو, ہماری یہی کوشش ہوگی آگے آنے والے وقتوں میں بھی کہ ہم کچھ حد تک ڈائریکشن دے سکیں. کیونکہ ایشوز بھی ہائی لائٹ کرنا ایک کام ہے, ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جائے اور اس کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ اس کا سولوشن بھی دیں. تو ابھی ڈائریکشن کی ہم اگر بات کریں, ہمارے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. ایز اے یوتھ ہم لوگ بالکل ایک صحرا میں پھینک دیا گیا ہے. کیونکہ اگر آپ 70s 80s اور 90s میں جائیں, اس ٹائم کا کلچر اور ابھی کا کلچر, اس ٹائم کے چیلنجز اور ابھی کے چیلنجز ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں. اور ابھی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں, سو کالڈ بڑے جن کو بولا جاتا ہے, وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے. اور معاشرے میں ایسے لوگ ہیں, اسکالرز ہیں, آپ ویسٹ کو ہم بہت فالو کرتے ہیں, آپ ویسٹ میں بھی اتنے اسکالرز ہیں, ہم سے زیادہ ان کو ایشو ہے. وہاں پر وہ اپنے بچوں کو بچا نہیں سک رہے. ہمارے پاس تو ایشو چلو لیک آف ایجوکیشن ہے, لیک آف انفراسٹرکچر ہے, ہمارے پاس ایشوز ہیں, اکانومی کے ایشوز ہیں. تو یہ ایشوز ان کے پاس ڈفرینٹ اینگل سے آ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں ایجوکیشن کے اوپر دھیان دینا ہے اور اپنے یوتھ کو ڈائریکشن دینی ہے. کیونکہ ہمیں اسکول یونیورسٹیز سے ایک آلریڈی بتا دیا جاتا ہے, ایک مائنڈ سیٹ ہمارا بنا دیا جاتا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. ایک ہماری سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشن جس کو بولتے ہیں, ایک کریٹ کی جاتی ہیں. جب بچہ تھوڑا بڑا ہو رہا ہوتا ہے, اس کو نمبرنگ سسٹم میں لے کے آتے ہیں, اس کو کمپیریزن کراتے ہیں اور اس کو رول ماڈل بناتے ہیں ویسٹ. دیکھیں ہم مسلمان ہیں, اور سب سے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا. ٹھیک ہے, دنیا میں آپ نے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے اور آپ نے آخرت کو بھی دیکھنا ہے. ابھی کیا ہو رہا ہے, ہم صرف دنیا کی طرف ہیں, صرف دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں, ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے. ہم دین کے اوپر چلنا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ماڈرن نہیں, ہم پیچھے جا رہے ہیں. جو انفیریورٹی کی میں نے بات کی وہ یہی ہے, ہم کمپلیکس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں پیچھے مڑ کے 1400 سال پہلے ہمیں جانا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کہ اسلامک گولڈن ایج جو تھی, ہمارے جو ہیروز تھے, اس میں سائنٹسٹ ہیں, اس میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مثال ہے, صحابہ کرام ہیں, اس کے بعد کافی اہل بیت ہیں,
بہت لوگ اس میں شامل ہیں. ہمیں صرف دیکھنا ہے ابن عربی ہیں, اس کے بعد علامہ اقبال ہسٹورین ہیں, فلسفہ سے ریلیٹڈ ہیں, اور کافی ہمارے پاس پورا ایک جو ہے نا ہمارے پاس ایک ہسٹری ہے. ہمیں اس ہسٹری کی طرف لوٹنا پڑے گا اور ہمیں اپنی ہسٹری کو دیکھنا پڑے گا. منظر بھائی, ابھی ہمیں کبھی کبھی افسوس بھی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا ہمارے ینگسٹرز کو ہسٹری کے بارے میں اگر بیسک سا بھی سوال کریں نا, ہم کو نہیں پتا ہے اسلامک ہسٹری کیا ہے. 2-4 جو وہی رٹا سسٹم کے تحت ہمیں سکھا دی گئی ہیں جو چیزیں ہمارے سلیبس میں ہیں, وہی صرف ہمیں آتی ہیں. جب ہم سب سے بڑا المیہ کیا ہے, المیہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا مڈل اسکول سے, پھر ہائی اسکول سے, پھر جب ہائی اسکول سے ہم یونیورسٹی لیول تک جاتے ہیں تو ہماری ایکسپیکٹیشن ہمارے معاشرے کی بڑھتی جاتی ہے, اور معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ یہ اس نے پڑھ لیا ہے, ابھی یہ نوکری کرے, یہ اس نے پڑھ لیا ہے, اس کے پاس جو ہے نا گھر ہو, گاڑی ہو, بنگلے ہو, یعنی دنیاوی دوڑ کے پیچھے لگا دیا. تو ہمیں دعا بھی سکھائی گئی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی تلقین کی گئی ہے کہ ہمیں دنیا بھی دیکھنا ہے اور آخرت کی طرف. ہم نے کسی چیز کو ہم چھوڑ نہیں سکتے, ہمیں دنیا کی طرف. اس ٹائم سب سے زیادہ یہ دکھ ہوتا ہے کہ ہم لوگ نہ دین کے ہیں نہ دنیا کے. دنیا میں آپ دیکھ لیں ماڈرن جیسے ٹیکنالوجی چل رہی ہے, اے آئی کی انوویشن ہو چکی ہیں, مشین لرننگ, روبوٹکس, ماڈرن ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے. ابھی بگ ڈیٹا, آپ اس کے بعد ابھی جو ماڈرن چل رہا ہے اینالیٹکس کا, تو کافی ٹیکنالوجیز آ چکی ہیں. ہمارا وہاں پر ایز اے مسلم, ایز اے ینگسٹر, ایز اے یوتھ کہیں پر بھی ہمیں نظر نہیں آتا. ہم صرف فالو کر رہے ہیں ویسٹ کو. یو ایس میں جو بڑی کمپنی ہے, گوگل, امیزون ہے, میٹا ہے, مائکروسافٹ ہے, ہم ان کو فالو کر رہے ہیں, اور ہم فالوور بن رہے ہیں, ہم لیڈر نہیں بن رہے, ہم کچھ جنریٹ نہیں کر رہے. ابھی دیکھیں ان نے ٹیکنالوجی میں اتنے آگے نکل گئے, انہوں نے جنریٹو اے آئی لے آئے کہ ان کی ٹیکنالوجی جنریٹ کر رہی ہے کانٹینٹ. اچھا, اس میں کرنا چاہوں گا, دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, جو اے آئی سسٹم ہے اس کے اندر بہت سی چیزیں آپ کو کویسچن کرتے ہیں, سم ٹائم میں بھی کرتا ہوں. وہ کہتا ہے اپولوجائز. اس کے کئی ریزنز ہیں کہ اس کو بنانے والوں ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کے تحت بنائے گئے, وہ تو اٹس ویری یوزفل فار اس. اب بدقسمتی دیکھیں دنیا میں ایک جو سٹینڈرڈ ہے ایجوکیشن پہ, وہ آپ کے ٹوٹل بجٹ کا 4% مسٹ ہے. پاکستان ٹوٹل 1.5 سے 1.77% ڈال رہا ہے, اور انڈیا 6% انویسٹ کر رہا ہے. یہی ریزن ہے کہ انڈیا پوری دنیا میں اپنی جو پروڈکٹیوٹی ہے پاپولیشن کے لحاظ سے سب سے زیادہ دے رہا ہے. سب سے زیادہ انجینئرز ان کے. یہ ایسے بیٹھ کے گفتگو کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. دیکھیں, جب تک کہ ہم ایجوکیشن سسٹم کو اسٹریم لائن نہیں کریں گے, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. دیکھیں جو اسٹارٹ اپس ہیں اس کو گورنمنٹ لیول پہ اس کو انویسٹ کرنا, گورنمنٹ لیول پہ اس کو پروموٹ کرنا بہت ضروری ہے. ایچ ای سی اس پہ کام کر بھی رہی ہے, لیکن جتنی بڑی ہماری آبادی ہے, جتنا بڑا ہمارا بلج ہے, اس کو ڈیل کرنا بہت مشکل ہے. دیکھیں ہمارے 12 سال تک جو پاپولیشن ہے, یعنی 12 سال پڑھتی ہے تو اکثریت اسکول چھوڑ دیتی ہے. اور ہمارے جو یوتھ ہے ایز اے پاکستان میں تو 15 سے 30 کی ایج میں یوتھ سمجھا جاتا ہے. ورلڈ میں ٹین ایجر سے 25-24 تک سمجھا جاتا ہے. اور یہ آپ اگر اس کو اسٹریچ کریں تو آپ کو خود معلوم ہوگا کہ ہماری یوتھ کی جو ہے نا ایج رینج کیا ہے. اور ہم یہاں پر بیٹھ کے وہی منظر بھائی والی بات ہے, صرف جو ہے نا ایک گفتگو تو کر رہے ہیں, لیکن ہم ساتھ یہ بھی آپ کو جو ہے نا ایک اسکلفل اور ایک ڈائریکشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ایشوز کو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں. بیسیکلی ہمارا یہ مطلب ہے کہ ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جائے, ایک جو ماڈرن ورلڈ سے ایک سمپل سی لینگویج میں ہم آپ تک پہنچ جائیں. سوال یہ ہے کہ آپ یوتھ کو لیپ ٹاپ دے رہے ہیں, یوتھ کو آپ صحت کارڈ دے رہے ہیں, سب کچھ دے رہے ہیں. سوال یہ ہے کیا یوتھ کو آپ کو ڈائریکشن دے رہے ہیں, کیا یوتھ کو آپ اسکلڈ بنا رہے ہیں. آپ بینظیر ان کا پروگرام آپ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, باقی چیزیں یہ ضروری بھی ہیں, بائی دا وے میں اس کے خلاف نہیں ہوں, لیکن آپ یہ سمجھیں کہ آپ اتنا بڑا جو بقول آپ کے بلک ہے یوتھ کا, اس کو آپ نے یوزفل بنانا ہے یا یوز لیس بنانا ہے. دیکھیں 73% ہماری جو یوتھ پاپولیشن ہے وہ انٹر کنیکٹڈ ہے کس کے ساتھ, سوشل میڈیا سے. اب سوشل میڈیا کے اندر ڈارک ویب بھی ہے, مطلب ایک آپ کا, اور یہ اگر آپ یوتھ کو
یا اسکلفل نہیں بنائیں گے، ان کو آپ جابس نہیں دیں گے، ان کو اپرچونیٹیز نہیں دیں گے، تو وہ غلط ہاتھوں میں چلے جائیں گے، جس کا نتیجہ ٹیررزم کی صورت میں، سائبر کرائمز کی صورت میں سامنے آئے گا۔ تو بڑا ضروری ہے کہ ہم یوتھ کو اسٹریم لائن کریں، ان کو ایک ڈائریکشن دیں۔ اب ایجوکیشن سسٹم ہماری یہ ہے کہ اندھے کو اندھا راستہ دکھا رہا ہے، ہمارے ٹیچرز کی حالت یہ ہے کہ ان کو خود ڈائریکشنز کا نہیں پتا۔ دیکھیں، ہم کسی کو بلیم گیم ہم نہیں کر رہے ہیں، ہمیں یوتھ کے چیلنجز کا بخوبی پتہ ہے۔ ہمیں سوشل میڈیا کے دور پہ آج کل ٹک ٹاک اور جو ٹیکنالوجی چل رہی ہے، اس کے دور میں ہمیں پتہ ہے کہ ان کو کیسے انگیج کیا جا رہا ہے۔ ابھی سوشل میڈیا جو اور ٹیکنالوجی جتنی بھی ہے، جیسے ہم نے اے آئی، جنریٹو اے آئی کی بات کی، یہ کیا ہے؟ یہ الگورتھم پہ چل رہی ہیں ساری چیزیں۔ یہ ایک انسانی دماغ کے اوپر ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنا انالیسس کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے ایز اے ہیومن۔ دیکھیں، ہم تو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں، ہمیں پتہ ہے ٹیکنالوجی کیسے بنتی ہے۔ آج کل ہمیں خود نہیں پتہ ہے کہ ہم کیسے ہیں، ہمارا موبائل ہمیں بتا دیتا ہے۔ ایون ویسٹ میں ابھی یہ ہو رہا ہے کہ شادی سے پہلے جو ہے نا، وہ ایک دوسرے کا موبائل چیک کیا جاتا ہے۔ موبائل میں وہ جا کے دیکھتے ہیں کہ آپ، کیونکہ جو موبائل کا الگورتھم، آپ جو چیز سرچ کرتے ہیں پتہ چل جاتا ہے آپ کیا سرچ کر رہے ہیں۔ تو اس بیس پر ابھی آپ کے جو ٹیکنالوجی کو یوز کر کے سرچ بیس پر وہاں پر شادیاں ہو رہی ہیں، وہ اپنی ڈائریکشن ان کو پتہ ہے ہم نے کدھر جانا ہے۔ کیا ان کی مینٹالٹی ملتی بھی ہے یا نہیں ملتی ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے آج کل سوشل میڈیا میں تو فل فیک لائف ہے، اور آپ جو ہے نا، یہ بہت ایزی ہے۔ الگورتھم جتنے بھی ہیں سوشل میڈیا کے، یہ بڑے آسانی سے ہمیں کیچ کر لیتے ہیں۔ سب سے بڑی ضرورت میں یہ سمجھتا ہوں اس ٹائم ہمیں اپنے آپ کو ایز اے انسان، ایز اے سنگل پرسن، میں اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کروں۔ جیسے ہمارے جو نا ایموشنل انٹیلیجنس ہے، ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے؟ جو ہمیں غصہ آتا ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہمارے جو ایموشنز ہیں، ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھنا ہے، ہمارے ایموشن ہم کس طرف ڈرائیو ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد جا کر ہم جو ہے نا ان چیزوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ ابھی ہم سے زیادہ ٹیکنالوجی کو پتہ ہے کہ ہم کیسے ہیں، ہم کس بات پر ریئیکٹ کریں گے، ہم کس بات کو اچھا سمجھیں گے، یہ ٹیکنالوجی کو پتہ ہے، ہمیں خود نہیں پتہ ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں مس یوز کیا جا رہا ہے ٹیکنالوجی کے تھرو۔ دیکھیں، اس دور میں کامیاب وہی ہے، دنیاوی لحاظ سے بات کروں گا میں، کہ جو خود کفیل ہے، جو یعنی اس قابل ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو۔ دیکھیں، جب تک کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے، آپ ایک معاشرے کے ذمہ دار شخص نہیں بن سکتے۔ تو آپ کا یہ کام ہے کہ جب آپ خود کفیل ہوتے ہیں تو آپ ذمہ دار شہری بنتے ہیں، آپ معاشرے کو سنبھالنے کے قابل ہوتے ہیں، آپ معاشرے پہ بوجھ نہیں بنتے۔ اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں ہر چیز کو اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے۔ اسٹریم لائن کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ گورنمنٹ انیشیٹو لے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو، دیکھیں، ہماری نیشنل اسمبلی ہے، ہماری پروونشل اسمبلیز ہے، یوتھ کی بہت کم تعداد ہے وہاں پہ، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ بوڑھے ہمیں یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ یعنی آپ، اٹس اے فنی تھنگ کہ ایک بوڑھا بندہ کیسے یوتھ کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے۔ سوری، میں آپ سے اس چیز پہ تھوڑا سا میرا ڈفرینس آف اوپینین ہے، معذرت کے ساتھ، کیونکہ ہم ہر چیز جو ہے نا گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں، دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں، یہ ہمیں ایک ایکسکیوز ملا ہوا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج اس ماڈرن ورلڈ میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کسی کے پاس۔ اگر آپ اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ آپ کیسے کنٹرول ہو رہے ہیں، آپ کے ایموشنز آپ کو کیسے ٹریگر کر رہے ہیں، آپ کو صرف ٹریگر پوائنٹ سمجھنا ہے کہ آپ کو کون سی چیز ٹریگر کر رہی ہے، اور اس پہ جا کے، کیونکہ ہمیں بالکل اپنے روٹس میں جانا پڑے گا، اپنی جڑوں میں جا کے ہمیں دیکھنا پڑے گا پرابلمز کہاں پر پیدا ہو رہی ہے۔ تو جب ہم اس کو پکڑیں گے، آٹومیٹک ہم جو ہے نا اصلی چیز تک پہنچ جائیں گے۔ اور جیسے ہم گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں، ضرور ہمارے مسائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جیسے آپ نے ہائی لائٹ کی ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ یہ تو ہم نے تھوڑی سی بات کی ہے صرف ایک بتانے کے لیے، اس سے زیادہ ہمیں پرابلمز ہیں، لیکن ہمارے پاس ایکسکیوز نہیں ہے۔ اسپیشلی ہماری یوتھ کے پاس آج کے دور میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، گلوبل ولیج، گلوبل ورلڈ، گلوبلائزیشن کا جو ایک نام آ چکا ہے۔ یہ کیا ہے گلوبلائزیشن؟ یہ آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کے آپ جو ہے نا فری آن لائن کورسز کر سکتے ہیں، فری آن لائن آپ لوگوں کو سکھا سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں۔ ہم کسی دن آن لائن بزنس پر بھی ڈسکشن کریں گے، اور اس قسم کی چیزیں ہماری یوتھ کو اس طرف جانا چاہیے۔ اور ہمیں پرابلمز کہاں پر ہو رہی ہیں؟ ہمارے معاشرے میں ہمارے یوتھ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی ہے، سارے لوگ کہتے ہیں یوتھ یہ کر رہی ہے، یوتھ وہ کر رہی ہے۔ بھائی مجھے یہ بتائیں
کہ ڈپریشن، انزائٹی، جاب لیس ہونا، احساس محرومی، مجھے یہ بتائیں کہ یوتھ کدھر جائے گی؟ فرض کریں جو ہمارے لیے بڑا ایزی ہوتا ہے کہ جو لوگ ماشاء اللہ اچھے سیٹل ہیں وہ باتیں کر لیتے ہیں، یوتھ یہ کر رہی ہے، یوتھ وہ کر رہی ہے. بھائی سوال یہ ہے کہ ایک احساس محرومی کا شکار شخص کیا کرے؟ مجھے یہ پتا ہے وہ گالیاں نہ دے تو کیا کرے؟ اس کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے. دیکھیں 50 اور 60s میں جب یہ ہم جب بات کرتے ہیں نا کہ امریکہ میں مساوی حقوق کی بات کرتے ہیں، امریکہ میں مساوی حقوق اسی یوتھ کی جب اس کو سٹریم لائن کیا گیا، اس کو بنیادی حقوق دیے گئے یا ان کو پراپر طریقے سے مینیج کیا گیا، انہی کے سبب امریکہ کے اندر انقلاب آیا. سیم فرانس کے اندر دیکھیں، فرانس کے اندر یہ خونی انقلاب آیا، اس کی بنیادی ریزن اسی یوتھ کا احساس محرومی تھا کہ جو یعنی بڑھ کے جو ایک فشاں کی صورت میں سامنے آیا جس نے ہر چیز تہس نہس کر کے رکھ دی. انقلاب خون مانگتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اور خون جب انقلاب آتے ہی تبھی ہے جب معاشرے میں احساس محرومی بڑھ جاتا ہے. اور ہمیں یہ بڑا ضروری ہے کہ اس یوتھ کو آپ دیکھیں، چائنا ہے، جرمنی ہے، انہوں نے جاپان ہے، فرض کریں ان لوگوں نے اپنے یوتھ کو پراپر ڈائریکشن دی ہے، جس کے نتیجے میں یوتھ ان کے لیے ایک یوزفل ٹول کے طور پہ سامنے آئی ہے جنہوں نے اس ملک کو ترقی دی ہے. دیکھیں وہی بات آتی ہے کہ ہم ان کی مثال لیتے ہیں، انہوں نے ایک پراپر سسٹم بلڈ اپ کیا ہوا ہے. اس کے تحت یہ نہیں ہے کہ سڈنلی وہ 2-4 سالوں 10-20 سالوں سے وہ دنیا کے نقشے پہ آئے. وہ 200-250 سال پہلے سے انہوں نے کام سٹارٹ کیا. جو آج ہم سوچ رہے ہیں نا، اگر امپلیمنٹ بھی کرنا سٹارٹ کریں تو کافی ٹائم لگے گا. صرف یہ ہے کہ ہمیں ڈائریکشن ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ان کی یوتھ جو یونیورسٹی سے نکلتی ہے اس کو ایگزیکٹ پتہ ہوتا ہے میں نے لائف میں کیا کرنا ہے. بالکل، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ شروع سے ان کی جو سوچ ہے اس کو مطلب پراپر پڑھتے ہیں کہ یہ بچہ کیا کرنا چاہتا ہے، اور یونیورسٹیز اور ادارے بھی ان کو اسی ڈائریکشن پہ لے کے جاتے ہیں. ایسے ہی ہم جو اسکلز کی بات کرتے ہیں، بیسکلی یہی ہے کہ اسکلز ہم یوتھ کو بیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پوڈ کاسٹ کرنے کا مطلب ہے ہم یوتھ کو بیک کر رہے ہیں، اور ہم جو ہمارے ویورز ہیں جہاں تک دیکھا جائے گا کسی ایک بندے نے بھی دیکھ کے اگر اس نے بھی اس سے کچھ فائدہ حاصل کر لیا ہمارے لیے وہ بھی بہت ہے. جو یوتھ ہے ہماری، اس کو آپ ایکسیپٹ کریں. ہم ہمیشہ اپنی یوتھ کے اوپر ملبہ گراتے ہیں، یہ ہر وقت موبائلوں میں لگے رہتے ہیں، اس میں لگے رہتے ہیں. جیسے آپ نے ہائی لائٹ کیا، اگر ان کو آپ کوئی پوزیٹیو ایکٹیویٹی ڈائریکشن نہیں دیں گے تو انہیں اسی کاموں پہ جانا ہے. بالکل. اور ہم صرف اور صرف گورنمنٹ کو نہیں دیکھ سکتے، ہم کسی کو، ہر بندے کو اٹھنا چاہیے جو تھوڑی بہت سوجھ بوجھ رکھتا ہے. جو ہم نے یہ ڈسکشن کی ہے، جس کو سمجھ آ رہی ہے، یہ اس کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بھی اٹھے، اپنی آواز اٹھائے اور اپنے ساتھ 2-4 بندوں کو ان کو ڈیولپ کرنے کی، ان کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرے. اور یوتھ جیسے سب سے بڑا ایسٹ یوتھ ہے کسی کنٹری کا بھی، اور ہمارے پاس جو یوتھ ہیں اور ٹیلنٹڈ ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ ایک تو یوتھ ہوتی ہے جیسے بلک جو ہم نے بات کی، ہمارے پاس بلک بہت کم ہے. ہمارے پاس اتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، صرف ان کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے. سوسائٹی ڈسکریج کر رہی ہے. سوسائٹی ان سے کیا مانگ رہی ہے؟ گاڑی، بنگلہ، بینک بیلنس مانگ رہی ہے. ہمیں یہ نہیں چاہیے. ہمیں چاہیے، دیکھیں جی ہمارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا، اور اس دنیا سے ہم نے چلے جانا ہے. اور ہم نے یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، اس طریقے سے ہم نے گزارنی ہے. لیکن ہم نے سپورٹ کرنا ہے اپنی سوسائٹی کو، اپنے گھر والوں کو، ان کو سپورٹ کرنا ہے. جب تک ہم فائنینشلی ہم سٹیبل نہیں ہوں گے تب تک ہم انہی برائیوں میں، جیسے آپ نے ہائی لائٹ کی ہیں، برائیوں کی طرف جائیں گے. اور یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو سمجھیں. ہم دیکھیں ہمارا جو برین سسٹم ہے، ہماری باڈی ہے، ہم لوگ کس طریقے سے چل رہے ہیں. یوتھ کو کیونکہ ان کو کوئی بھی بتانے نہیں آئے گا، ان کو پتا ہے آج کل ٹیکنالوجی یہ 24 گھنٹے ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو خدا را تھوڑا پوزیٹیو سوچیں، تھوڑا اپنے گھر والوں کے لیے سوچیں، اپنی سوسائٹی کے لیے سوچیں، پھر بڑی پکچر میں جائیں گے ایز اے مسلم سوچیں. گلوبلی آپ گلوبل ولیج میں جا کے آپ اپنی خدمات دیں، اور دے بھی رہیں. اور سب سے بڑی بات کیا ہے، ہمارے بہت ینگسٹر خدمات انجام دے رہے ہیں. ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ میں بات کروں گا، ایون بزنس میں بھی. لیکن ان کو کیا ہے، پروموٹ نہیں کیا جا رہا ہے. ایون ہمارے پاس سوشل میڈیا، ہم سوشل میڈیا صرف سوشل میڈیا کی ہماری گیم ہوتی ہے کیا ٹرینڈ چل رہا ہے اسی کے پیچھے. بالکل. بلی کان لے گی، کان کو ہم نہیں دیکھتے، بلی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. یہ نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے. تو اس پہ میں یوتھ کو یہ بولوں گا،
خدا را آپ دیکھیں آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, آپ صرف اینالائز کریں. آپ یہ موبائل ایک دن گھر میں چھوڑ کے چلے جائیں, آپ کو خدا را آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ آپ کس ڈائریکشن میں. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہم سولوشن کی طرف آتے ہیں. سیلف اسیسمنٹ سب سے بنیادی چیز ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ چاہتے کیا ہے. آپ اپنے اندر کو سمجھیں کہ آپ کے اندر سے کیا آواز آتی ہے. فرض کریں آپ مارکیٹ میں جا رہے ہیں, آپ کو کوئی چیز اٹریکٹ کر رہی ہے. بعض بچوں کو دیکھا ہوگا آپ نے, کھلونے کھولتے ہیں, کھول کے چیک کرتے ہیں, ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یورپ میں یہ ہوتا ہے, وہ دیکھتے ہیں یار شاید یہ ایک انجینئرنگ کی سائڈ پہ اس کا مائنڈ ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر کی مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں, چیک کرتے ہیں, ان کا مینٹل لیول سمجھتے ہیں کہ یار اس کی ڈائریکشن اس طرف ہے. سیم اسی طرح ہر شخص کے اندر ایک اسکلڈ بندہ یعنی ایک اسکلڈ پرسن چھپا ہوتا ہے. ہم ایک عمومی طور پر جملہ بڑھ جاتے ہیں, وین یو نو ایوری تھنگ مین یو نو نتھنگ. جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سب کچھ آنا چاہیے, اٹ مینس آپ کو کچھ نہیں آتا. صرف ایک چیز لے کے چلیں. فرض کے بندے نے گرافک ڈیزائننگ کرنی ہے, صرف گرافک ڈیزائننگ پر توجہ دیں. میں دیکھا تھا فوکس, میں دیکھا فائبر ہے, آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں. ایک چیز پکڑیں, آپ یقین جانیں کہ آپ کو جاب کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ایسے ہی فرق ہے. آن لائن ٹولز ہیں, ہم انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں ایک پوڈ کاسٹ میں ضرور اس کو ڈسکس کریں گے, اور ہمارے پاس ٹیم بھی ہے اور ہمارے پاس ایکسپرٹس بھی ہیں, انشاءاللہ وہ بھی ہم ڈسکشن کریں گے. جو آپ نے بات کی میں سب سے ایک پیرنٹنگ, ٹھیک ہے, یہ بیسک پیرنٹنگ میں آ جاتا ہے آج کل. تو ایک ورڈ چلا ہوا ہے پیرنٹنگ. پیرنٹنگ کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنے فیملی میں, اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کیسے ریز کر رہے ہیں. آپ بچوں پہ توجہ دے رہے ہیں, نہیں دے رہے ہیں. ابھی ماڈرن یہ ہے, یہ بھائی بیٹا رو رہا ہے, موبائل پکڑو, آئی پیڈ پکڑو, یہ ڈیوائسز, کمپیوٹر پہ بیٹھ جاؤ, ٹی وی کھول لو, نیٹ فلکس دیکھ لو, کارٹون دیکھ لو. بچے کو ہم اپنے سے دور دور کرتے جا رہے ہیں. جب سے ٹیکنالوجی ہے, یا میں تو پیرنٹس کو بھی یہ بولوں گا, سب سے پہلے آپ اپنے بچوں کو اپنے قریب لے کے آئیں, اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ان کو ٹیکنالوجی سے دور رکھیں. جہاں پر ضرورت ہے, جیسے اسکولنگ کے لیے اگر آپ کو ہوم ورک کے لیے ضرورت ہے یا آپ کو ہیلپ لینی ہے, ٹیکنالوجی کو ایسے یوز کیا جائے کہ آپ اس کو یوز کریں. ٹیکنالوجی کو یہ نہ ہو کہ آج کیا ہو رہا ہے, ٹیکنالوجی ہمیں یوز کریں. اچھا, ٹیکنالوجی کا میں ایک جملہ درمیان کا کلامی کروں گا. ٹیکنالوجی سے مراد ہماری یہ نہیں ہے کہ وہ جو اسکلڈ ہیں چیزیں ان سے دور, بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جو یوز لیس چیزیں, موبائل بچے کو دے دیتے ہیں. مائیں کیا کرتی ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ ہم آرام کریں, بچے کو موبائل دے دیا. ایون مائیں اور والد بھی ایسے ہی کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ صرف ہم ماؤں کی طرف جائیں گے, دونوں پیرنٹس میں مطلب مدر اینڈ فادر دونوں کا یہی حال ہے. ابھی جیسے جاب کرتے ہیں فادرز ہو گئے یا ورکنگ وومنز بھی ہوتی ہیں, تو وہ اپنے بچوں کو جو ہے نا چھوڑ دیتے ہیں اسکول میں, یا پھر کڈز پلینگ اسکول میں چھوڑ دیتے ہیں, تو ان سے بھی دور رہتا ہے بچہ. والد گھر آتا ہے شام کے ٹائم جاب سے تھکا ہوا آتا ہے, تو اس کو یہ ایکسکیوز ہے یار میں پورا دن تھکا رہا ہوں. بھائی آپ کس کے لیے کر رہے ہو؟ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہو. ایٹ لیسٹ آ کے ان کو 1 گھنٹہ دو, ان کو اپنے پاس بٹھاؤ, ان کو سکھاؤ, ان کو اپنے قریب لاؤ. جب آپ اپنے قریب اپنے بچوں کو نہیں لائیں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے, مائنڈ ہے, انسانی دماغ ہے, کہیں نہ کہیں وہ جائے گا. ان کے پاس موبائل ہوگا, ٹی وی ہوگا, کچھ بھی ہوگا, وہ اس ڈائریکشن پہ چلے جائیں گے. ایک بات میں ایز اے ایگزامپل بھی ہے اور ایک الرٹ بھی ہے, اگر جس گھر میں جس بچے کے پاس موبائل آ گیا اور اس کے پیرنٹس یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ موبائل پہ یا یہ لیپ ٹاپ پہ یا یہ اسکرین پہ کیا دیکھ رہا ہے, کیا کر رہا ہے, تو آپ سمجھیں کہ وہ بچہ دریا میں بہہ گیا. بالکل ایسا ہی ہے. پھر اس کو واپس لانا, ایک طوفان سے بچے کو نکالنا, جو آج ہم کوشش یہاں پر کر رہے ہیں کہ ایک سونامی پیچھے کھڑی ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے ایک بہت بڑی سونامی پیچھے کھڑی ہے, جو ہمارے بچوں کو, ہماری ینگ جنریشن کو بہانے کے نہج پر ہے. اور ہماری یہی تھوڑی سی اس میں کوشش ہوگی کہ اس کو اویئرنیس کیا جائے, لوگوں کو بتایا جائے, اور صرف یہ ہے کہ ہماری ایک چھوٹی سی ایفرٹ ہے. اور بچے کو میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ یونیورسٹی لائف تک اس کو کم از کم یہ موبائل جو دوسرے جو لیٹسٹ موبائل مت دیں اس کو. سوشل میڈیا پہ تو بالکل لانا ہی نہیں چاہیے. میں نے بلکہ دیکھتا ہوں, میں پچھلے دنوں میں سن رہا تھا اوباما کو, اس نے کہا اسٹل میری بچیاں اس وقت اس کی بڑی ہیں, کہتے ہیں ان کا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں ہے. ایون دور کیوں جاتے ہیں یار,
ہم فرض کریں عمران خان صاحب کے بچوں کی مثال دیتے ہیں. سب سے زیادہ سوشل میڈیا انفلوئنسر اس ٹائم جو یوتھ ہے ہماری, جو ان کی فالوور ہے, ان کے بچوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں ہے. ان کو پتہ ہے اس کا کیا ڈینجر. اور آپ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے جو دیکھیں سب سے زیادہ جو اٹریکٹ کرتی ہے نا, برائی کرتی ہے. آپ دیکھ لیں, ایک طرف برائی ایک طرف نیکی ہے, کیونکہ نیکی کا راستہ بڑا مشکل راستہ ہے. برائی آپ کو ایک دم سے اپنے ساتھ بھا کے لے جاتی ہے, لیکن آپ اس راستے پہ مت چلیں کہ جو آپ کے ذہن میں بگاڑ پیدا کرے. یوتھ کو ہم کیا بلیم کریں, کیونکہ ان کا تو ذہنی کچا ہوتا ہے. یقین جانو ہماری ایج میں آ کے بھی ہم لوگ سم ٹائمز بہکنے لگتے ہیں. یعنی اس وقت اس قدر یعنی سوشل میڈیا کا انفلوئنس اور ایسی یعنی واحد چیزیں آ گئی ہیں کہ بینگ اے مسلم ہم سوچنے سمجھنے کے باوجود بھی یعنی ہم اپنے آپ کو یعنی کنٹرول کرنا ایک دنیا کا مشکل ترین کام لگتا ہے. ہمارا مشورہ ہے یوتھ کو کہ آپ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوں. ہم سے جس حد تک ہو سکا ہم آپ کو کوشش کریں گے ڈائریکشن دینے کی. اور فیوچر میں ہم لوگوں کا پلان یہ بھی ہے کہ جہاں جابز وغیرہ ہوتی ہیں مختلف کمپنیز میں, اس پہ بھی گفتگو کریں گے ہم. اور بیسکلی یہ ہم ایک ایز اے پلیٹ فارم بنانا چاہ رہے ہیں, اور ہمارا جو مین آئیڈیا ہے اس چینل کے پیچھے, یہ صرف ایز اے چینل نہیں ہے کہ ہم ادھر بیٹھ کے ڈسکشن کریں گے. ہمارا ایک پورا پلان ہے, آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں, انشاءاللہ آپ کے ساتھ پلان شیئر کیا جائے گا. اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کے ایز اے ٹیم ہم کچھ ڈائریکشن کی طرف جائیں. بالکل. تو ہم اجازت چاہتے ہیں اور اگلے پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. کوشش کریں گے کہ اس موضوع کو ہم میکسیمم جب تک کہ آپ لوگوں کو اس حد تک کہ انفارمیشن نہ ملے ہم گائے بغیر گفتگو کرتے رہیں. اور آپ لوگوں کی کمنٹس کی, آپ لوگوں کی طرف سے جو گفتگو ہوگی, جو سوالات ہوں گے, تو وہ ہمیں مزید جو انکریج کریں گے اس موضوع کو زیادہ کرنے کے لیے, بہتر کرنے کے لیے. سوال کریں آپ, کوئی بھی سوال ہے کسی چیز سے بھی ریلیٹڈ, بزنس سے ریلیٹڈ ہے, ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے, کسی چیز سے بھی ریلیٹڈ آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں, گائیڈنس ہم سے لے سکتے ہیں. ہمارے پاس آلریڈی ٹیم ہماری بلڈ اپ ہو چکی ہے, اور باقی بھی ہم لائن میں ہیں, اور آہستہ آہستہ ہم اپنی ٹیم بلڈ کر رہے ہیں. ایون ہیلتھ وائز, بزنس, ٹیکنالوجی, یہ 3 ٹیمیں تو ہماری آلریڈی کام پہ لگ چکی ہیں, اور باقی بھی ہم آہستہ آہستہ اپنی ٹیم بلڈ اپ کر رہے ہیں. اور آپ کے تعاون کی سخت ضرورت ہے, آپ کی مورل سپورٹ کی بہت سخت ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی پوڈکاسٹ.